یہی آج ملائک کی علامت پہچان ہے کہ آج دیکھو کہ جتنا بھی آدمی گندا میلا چلا تعلیم بھیجنے والا، بڑے بڑے بال بنانے والا، موٹی موٹی تسبیحیں لپیٹنے والا، ہاتھ کے اندر تسبیحیں ڈھکیلنے والا، کیا شکل و صورت مسلمانوں جیسا بنانے والا، نماز نہیں پڑھتا یا پڑھتا بھی ہے تو اپنے حساب سے پڑھتا ہے، بعض لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے تک بھی نہیں رکھتے اور آنکھیں سرخ، البتہ وہ اندرونی باتیں ہیں، بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہے۔ میں نے ایسے ایسے اولیاء بھی دیکھے ہیں جن کی زندگی کے کبھی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹے، لیکن اندرونی زندگی کیا تھی وہ باہر والوں کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ مرید ہی جانتے ہیں کہ حضرت اندر کتنے پانی میں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نانی کے آگے ننھال کا ذکر نہ کیا جائے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، آج ان کو ولی سمجھا جاتا ہے، ان کو ولی سمجھا جاتا ہے، لیکن جو آدمی مشرع ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے، قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، شرک اور بدعت سے دور ہے، اللہ کو حاجت روا مشرک اچھا مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دامن نہیں پھیلاتا، کسی کو مشکل اچھا حاجت روا نہیں سمجھتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد اور اپنا رہنما سمجھتا ہے، آج اس کو دنیا کے اندر بد مذہب کہا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے، مرتد کہا جاتا ہے، اس کے ہاں شادی بیاہ کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اس کو وہابی کا نام دے کر اسے دنیا کے اندر بدنام کیا جاتا ہے، انگریزوں سے کٹوایا جاتا ہے، حکومتوں سے دہشت گرد لکھوایا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ پکا ورجنل مسلمان ہے، یہ اگر رہے گا تو جہاد کی ضرورت رہے گا، ارے یہ ایسا کرتا ہے، دیکھو اس کی داڑھی دیکھو، اس کو مذاق اڑائے، اس کو باقاعدے وانٹیڈ بنایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے۔ نواب رامپور کے دربار میں ایک حضرت تھے، ان کی کسی سے دشمنی ہو گئی، نواب رامپور کے دربار میں بیٹھے، ہم نشین بیٹھے، بڑے بڑے وزیر بیٹھتے تھے، تو وہ بھی ایک وزیر تھے، کسی وزیر سے ان کی چشمک ہو گئی کہ نواب صاحب سے بڑا قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کو بدنام کر دو۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، نواب صاحب ارے وہ آپ سے جو قریب بیٹھتے ہیں حضرت، وہ جو ہے وہ وہابی ہو گئے، بچ کے رہیو، وہابی ہو گئے وہ۔ اب دوسرے دن نواب صاحب کے پاس جب وہ پہنچے تو نواب صاحب نے ان سے منہ پھیر لیا، بیچارے پریشان، حضرت کیا بات ہو گئی؟ نواب صاحب ناراض کس بات پہ؟ ارے بولے میں نے سنا کہ تم وہابی ہو گئے، منہ پہ ہاتھ پھیرا، کہا میری طرف دیکھیے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے کیا؟ میں کیسے وہابی ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے وہابی ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے وہابی؟ میں داڑھی ہی نہیں تو میں وہابی کیسے؟ یہ اور بات ہے، آج کے زمانے میں بعض لوگ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں یا نہیں بھی کہتے، لیکن دنیا سمجھتی ہے، لیکن ان کے چہرے داڑھیوں سے خالی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث اگر سمجھتے ہو، وہابی کہتے ہو، تو چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو بڑھاؤ، اس کو سجاؤ چہروں پر، شرم نہ کرو، ڈرو مت، کب بڑھاؤ گے؟ مر جاؤ گے نا، قبر میں تو پیر لٹک رہے ہیں، جانے کب موت آ جائے، اور اب کیا امیدیں رہ گئی ہیں؟ اب تو آنے والی نسلوں کی بھی امید نہیں رہی، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اب تو پوتے نوازے کھلانے کے عمر آئے ہیں، اس کے باوجود بھی صاف کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں۔ اللہ کے بندے پڑھاؤ، سمجھ میں بات آئی؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیو، یہ ہے وہابی کی پہچان۔ لوگوں نے وہابی کے سمجھا ہوا ہے اور بات ہے کہ وہابی بیچارے بہت دور ہیں ان تمام سب چیزوں سے۔ تو ولی شریعت کی زبان میں ولی کون ہے؟ رب کے لائے ہوئے دین کے مطابق جو ظاہر اور باطنی طور پر عمل کرنے والا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولی۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو دوستی قرب ہوتا ہے، اللہ کا جو قرب ہوتا ہے، اللہ کی جو نزدیکی ہوتی ہے، اس کے دو سرے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ہے، یہ سرا، اس کو کہتے ہیں سرا، ایک سرا، اور اس کو کہتے ہیں دوسرا سرا۔ یہ ایک سرا بندے سے متعلق ہے، قرب کا، یہ قرب ہے، مثال سمجھو یہ نزدیکی، لیکن اس قرب کا ایک سرا بندے سے متعلق ہے اور ایک سرا کس سے متعلق ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اس کے دو سرے ہیں، دو سرے۔ بندے سے متعلق جو حصہ ہے، بندے سے جو قرب کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنو، وہ بندے سے جو قرب کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام، اللہ کے فرمودات پر عمل کرے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے
یہ کس کی ذمہ داری؟ ہاں، قرب حاصل کرنے کے دو سرے ہیں، ایک اللہ سے جڑا ہوا اور ایک سرا کس سے جڑا ہوا ہے؟ بندے سے۔ تو بندے سے جو سرا جڑا ہوا ہے اس کا تعلق کیا ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا، رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، بندہ ان باتوں کو بجا لائے، اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے ان باتوں سے وہ رک جائے، اور پھر اس کے بعد حلال کرے اور حرام سے بچے، اور پھر اس کے بعد میں کچھ زائد چیزیں ہیں، نوافل، سنتیں، نوافل، صدقات، خیرات، یہ سیڑھیاں ہیں اس نزدیکی میں نزدیک سے نزدیک تر ہونے کی۔ آپ نے حلال کھایا، حرام سے بچے رہے، اللہ کے احکام کے اوپر آپ نے عمل کیا، آپ حرام سے بچے رہے، آپ ہو گئے ولی، الحمدللہ۔ آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو گیا؟ جڑ گیا، الحمدللہ۔ لیکن اس رشتے میں قرب حاصل کرنے کے لیے نزدیکی اور نزدیکی اور نزدیکی، اسے نزدیک بنانے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں وہ صدقات ہیں، خیرات ہیں، نوافل ہیں، یہ زائد چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زائد چیزیں۔ ایک عربی، ایک بدو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اس نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں لے جانے والا ہو۔ اے اللہ کے نبی بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، اللہ نے مان دیا ہے تو زکات ادا کرو، اللہ نے سال میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، روزہ رکھو، اللہ نے طاقت دی ہے تو حج بیت اللہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کر لو گے تو جنت میں داخل ہو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنا آپ نے کہا ہے نہ میں اس سے کم کروں گا نہ ہی میں اس سے زیادہ کروں گا، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جانے لگا، نبی کائنات نے اپنے صحابہ سے کہا اگر یہ اپنے وعدے پہ پکا رہا تو دنیا ہی میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھتے ہو۔ اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ اے لوگوں سمجھو ذرا، آج مرے گڑے سڑے لوگوں کو ولایت کی سرٹیفکیٹ دے کر دنیا والوں کو نا امید ہی کر دیا یہ ولی تم ہو سکتے، تم ولی ہو سکتے ہو، تم ولی نہیں ہو سکتے، تم ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے دادا پر دادا بھی کوئی کی مزار وزار قبر مت پوجی جائے، خاندانی اولیاء چلے آئے۔ ہاں سمجھ رہے ہو؟ دادا ولی پر دادا ولی، لکڑ دادا ولی تو پوتا ولی، پڑپوتا ولی، لکڑ پوتا، چکڑ پوتا، سارے ولی، چاہے بھلے شراری کبابی جناکار بستا، لیکن نہیں، سارے ولی اللہ۔ سمجھ رہے تم؟ ہم ولی نہیں، قرآن و حدیث کی بات کرنے والے، توحید کی بات کرنے والے، اللہ رسول کی دعوتیں پھیل، یہ ولی نہیں ہوئی ہے۔ شیطان نے ایسی مت ماری ہے اور ایسی پٹی پڑھائی ہے لوگوں کو۔ تو یہ جانب ولایت کا ایک سرا بندوں سے متعلق ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو، اوامر کو فالو کریں، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہم سے رک جائیں۔ یہ جس اللہ اس کے بعد جو زیادتی ہے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل، نزدیکی حاصل، ٹھیک ہے۔ دوسرا سرا اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے جو سبحان اللہ رب العزت سے ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایسا کرے گا تو اس بندے سے اللہ محبت، ایسا کرنے والے بندے سے اللہ کی محبت، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان پر اسے استقامت عطا فرمائے گا، اس ایمان پر اسے کیا کرے گا؟ استقامت، ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہو گئی ولایت۔ اس طرح سے ایک سرا بندے کی طرف اور ایک سرا تم اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان باتوں سے رک جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ ہے ولایت کی تعریف ہے شرعی طور پر۔ اللہ کے محبوب بندے بنو گے، اللہ کی مدد کے مستحق ہوگے، اللہ کی
اسلام کے اوپر اللہ نے اگر آپ کو استقامت دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ کر سکتی۔ آپ اسلام کے اوپر سچے اسلام کے اوپر عقیدے توحید پہ ڈٹے ہو، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ آج ایک اللہ کی پکار کی بات آپ کرتے ہو۔ ہمارے ہی مسلمانوں میں کتنے بدنصیب ہیں جو مردوں کو پکارتے ہیں۔ کس کو پکارتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کو پکارو، وہ بیچارے اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا خواجہ یا فلاں یا فلاں۔ وہ اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں غیر مسلمین پکارتے ہیں ہے شنکر ہے منکر ہے وشنو ہے برہما، ان کو پکارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر کنکر پتھر کو ایشور مان کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے یہاں کچھ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تھوڑے سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آخر دعاؤں ہی کی برکت تھی کہ ہم جیسے پڑھے لکھے اور ان کے اداروں کے اندر خوشہ چینی کرنے والے اپنے اساتذہ کے سامنے، ان بدعتی اور مشرک اساتذہ کے سامنے ظالم ادب نہیں کرنے والے بھی انہی دعاؤں کی برکتوں سے آج اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ بھائی آپ نے بتایا کہ میں دیوبند کا رہنے والا، اللہ نے یہاں آنے کے بعد مجھے ہدایت دی، اور نہ جانے کتنے بھائی بیٹھے ہوں گے اس میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ تم کسی آگاہ درگاہ کے پجاری نہیں ہو، کسی مردے کو نہیں پکارتے ہو، بلکہ پکارتے اس کو ہو کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پکارتے اس کو ہو جو جس کو چاہے بادشاہ عطا فرمائے اور جس کو چاہے اللہ رب العزت بادشاہ سے نیچے اتار دے، جس کو چاہے عزت کی سربلندی عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت و رسوائی کے کار میں ڈھکیل دے۔ اس رب کو پکارتے ہو جو ساری کائنات کا چل طرح مالک و مولا۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ تم مردوں کو پکارتے ہو۔ اعوذ باللہ استغفر اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ رب العزت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کا تقویٰ اور خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد جب یہ دوستی اللہ کی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کی نصرتیں عجیب و غریب انداز سے ہوتی۔ آپ اللہ سے کسی کے لیے دعا کرتے ہو، یہ اللہ فلانا بے اولاد ہے، اللہ اسے اولاد دے۔ ہم نے آگے درخواست کی بھائی صاحب اللہ نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ماضی مشرک نہیں بدعتی نہیں، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دو۔ میں نے آپ نے دعا کر دی، اللہ نے اولاد دی۔ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہی کرامت ہے، یہی جس طرح آپ کا کوئی دوست بن جائے تو کبھی کبھی بادشاہ ہے تو دینے والا اپنی حیثیتوں سے دیتا ہے، دینے والا اپنی حیثیتوں سے دیتا ہے۔ ہم غریب ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم اپنی حیثیت سے آپ کو کوئی